یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بدلو کی نشریات میں. آج بڑی اہم کلابازیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو جہاں انہیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قتل عام کے حوالے سے، جہاں عدالت کافی سیخپا تھی. لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ حکومت نے ابھی کل ہی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا اور 30 کے قریب قوانین کو بلڈوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ان میں وہ 2 آرڈیننس بھی شامل ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کے حوالے سے تھے. اس میں اسٹیٹ بینک کا قانون بھی ہے جس میں نئی ترامیم آئی ہیں، جس کے باعث IMF کے ساتھ پاکستان کے اختلافات میں شدت بن سکتی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات. اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی شامل تھی اور اس میں غیر ممالک میں یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کا بل بھی اس اصلاحات کے بل میں شامل ہے، انتخابی اصلاحات کے بل میں. حکومت کی جماعتوں کا، اتحادی جماعتوں کا اور PTI کا مشترکہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے اسے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے اراکین سے کہا اور اتحادیوں سے کہا کہ آپ جہاد بن کر کل آئیں اور مشترکہ اجلاس میں ووٹ ڈالیں اور ان قوانین کو پاس کریں. انہوں نے اسے ایک طرح سے جہاد کی کال دے دی. اب یہ سب کچھ ہو گیا، لوگ چل پڑے پورے ملک سے مشترکہ اجلاس کے لیے. ابھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اچانک خبر آئی کہ اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور پھر سے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا گیا ہے کہ اپوزیشن سے بات کریں. یہ اچانک حکومت اپوزیشن کو کنسلٹ کرنے پر کیوں اتنی مائل ہو گئی؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور اندر کی خبر یہ ہے کہ اتحادیوں نے، خاص طور پر MQM نے، جس نے ابھی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث وہ حکومت سے اپنے اتحاد کے بارے میں اثر نو غور کریں گے اور عوام میں ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے کاف لیگ نے، مسلم لیگ کاف نے کہا کہ ہم آپ کو AVM کی مشین پہ آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دے سکتے اور ہم اسے اتفاق نہیں کرتے. اور ہم اسی طریقے سے MQM نے بھی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے بھی اس سے اختلاف کیا. اس سے جو عمران خان کا ایک بہت زیادہ اہم ایشو بن گیا تھا AVM مشینوں کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، اس پر پانی پھرتا نظر آیا. لگتا یہ ہے کہ حکومت اکثریت کھو بیٹھی، حکومت واقعی اکثریت کھو بیٹھی، اسی لیے مجبور ہوئی کہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے اور کہے کہ آئیں ہم مل کر قومی مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں اتفاق رائے سے انتخابی اصلاحات کریں. اب یہ فیصلہ اچانک اپوزیشن کے لیے ایک بم کی حیثیت سے گرا. یہ بھی اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ خبر دی گئی کہ شاید اپوزیشن کے 2 رہنماؤں نے حکومت سے رابطہ کیا تھا، اس لیے حکومت نے اور وزیر اعظم نے مہربانی فرمائی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حکومت کے اپنے اراکین، PTI کے اراکین، اتحادی جماعتوں کے اراکین نے حکومت کے اس ساری مہم کو ناکام بنا دیا، یہ کہہ کر کہ ہم خاص طور پہ انتخابی اصلاحات کے بل کی حمایت نہیں کر سکتے، انتخابی اصلاحات کے بل کی. تو لہذا اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید صورتحال ویسے بننے جا رہی ہے کہ جس طرح کے یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن کے وقت تھی، جب ان کے مقابلے میں وزیر اعظم عمران خان نے حفیظ شیخ جو ان کے مشیر خزانہ تھے، انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور یوسف رضا گیلانی ان سے الیکشن جیت گئے تھے. یوسف گیلانی نے 169 ووٹ 169 ووٹ لیے تھے قومی اسمبلی کے اراکین سے. اسی طرح حفیظ شیخ نے ان کے مقابلے میں کل 164 ووٹ لیے تھے اور وہ 5 ووٹ سے ہار گئے تھے. 7 ووٹ کینسل ہوئے تھے، ریجیکٹ ہوئے تھے. اس طرح دیکھا جائے تو جو قومی اسمبلی کی اکثریت ہے وہ بنتی ہے، ٹوٹل ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے 341 اور
71 اراکین کی جس کے پاس 172 اراکین کی اکثریت ہو، اب وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہو سکتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جب سے صفا ہلا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں بعد اور فاصلے بڑے ہیں، تو وہ جو حمایت پس منظر سے ملا کرتی تھی اور ڈوریاں ہلا کرتی تھیں اور اسمبلی کے اراکین کو اور سینیٹرز کو اپروچ کیا جاتا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ رسیاں ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ اب لوگ اپنے رستے توڑانا چاہ رہے ہیں، اتحادی رستے توڑانا چاہ رہے ہیں۔ خود تحریک انصاف کے کم از کم 50 ایم این ایز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے الیکشنز میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابھی گزشتہ روز کی بات ہے جب پی ایم ایل این کے ایک پرائیویٹ بل پر حکومت کو ہار ہوئی اور اپوزیشن اور حکومت کے امیدوار کے کسی رکن کے پرائیویٹ بل پہ انہیں 103 ووٹ ملے حکومت کو، اور پی ایم ایل این کے رکن کے پرائیویٹ بل کو 117 ووٹ ملے اور حکومت کو دوہری خفتی اٹھانی پڑی۔ اس سے خطروں کی گھنٹیاں بج گئیں اور مشترکہ اجلاس کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ نیچے سے زمین اتنی پھسل رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے حکومت کے لیے اپنی اکثریت کو برقرار رکھنا۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات، گزشتہ روز انہوں نے عشائیہ دیا جس میں کافی بڑی تعداد ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی شریک ہوئی۔ اب بلاول بھٹو عشائیہ دینے جا رہے ہیں، تو ایک اسلام آباد میں سازشی مہم میں ایک دوسرے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ تیز ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر لڑک کر کس طرف جاتا ہے۔ اب حکومت نے تو دعوت دے دی ہے، اجلاس ملتوی کر دیا ہے کہ آئیں بیٹھ کر انتخابی اصلاحات پہ بات کریں، تو ظاہر ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے جو قانون میں جو تبدیلیاں لائی گئیں، 2 آرڈیننسز کے ذریعے، جو اٹانومی کا اسٹیٹ بینک کی جو لا لایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے انتخابی اصلاحات کا، اس پر حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت چلے گی۔ لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح کا موقف حکومت اختیار کرتی آئی، شاید یہ بات چیت کسی خاص نتیجے پہ نہ پہنچے۔ اس دوران حکومت بھی اپنے پتے دیکھے گی اور اپوزیشن بھی، وہ بھی نمبر گنیں گے، وہ بھی نمبر گنیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یوسف رضا گیلانی والا مرحلہ پھر آ جائے کہ حکومت قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی اپوزیشن تیار نہیں ہے حکومت ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ زیادہ اپوزیشن اتفاق یہ کر پائے گی کہ اگر وہ عدم اعتماد کا ووٹ لاتی بھی ہے تو وہ مرکز میں 6 مہینے کی یا ایک عبوری حکومت بنے گی، جس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ مرکز میں تبدیلی کے لیے زیادہ اب نواز لیگ وہ نہیں ہے پرجوش، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر امیدوار کا تعین بھی، راجہ صاحب کا نام آ رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن اسے کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں البتہ اب جب کہ ڈسکا کے حوالے سے بہت ہی ایک منفی رپورٹ حکومت کے بارے میں آئی ہے کہ دھاندلی کی گئی ڈسکا کے انتخابات میں، جس میں چیف منسٹر کے ایک ڈپٹی سیکرٹری اور ان کے ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری اور پولیس اور چیف سیکرٹری تک انوالو تھے اس میں، تو اس کے بارے میں مزید کارروائی کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس میں یقیناً انگلیاں چیف منسٹر ہاؤس پنجاب میں کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں۔ تو یہاں مسلم لیگ نواز میں ایک رغبت ہے، موجود انکلینیشن ہے کہ بزدار جو کہ بہت ان پاپولر ہیں، یہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کچھ آزاد لوگ مل کر تبدیلی لے آئیں، جس میں یقیناً پی ٹی آئی کا ایک ناراض گروپ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب میں تبدیلی کا پہلا گھنٹہ بج سکتا ہے، ابھی اس کا بگل ابھی تو بجا نہیں ہے، لیکن اس پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پارلیمانی سیاست میں ہلچل ہونے جا رہی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اپوزیشن اور حکومت وفاقی سطح پر مل کر ان قوانین پر اتفاق رائے بنائے، اور جس طرح کے بڑے بڑے قومی ایشوز ہیں جیسے تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت، اس پر اپوزیشن کا سخت اصرار ہے،
کہ یہ شرائط طے کی جائیں پارلیمنٹ میں، اور کسی صورت میں جو لوگ دہشت گرد تھے، قاتل تھے ہمارے بچوں کے، اور آج سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہوا تھا، اور وزیر اعظم کو وزیر اعظم وہاں پیش ہوئے، انہوں نے یقین دلایا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی جو اس کے بڑے ذمہ دار تھے، یا جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایک ٹائم کی لمٹ دے دی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی درخواست رد کر دی کہ آپ ایک اور کمیشن بنا دیں۔ انہوں نے کہا کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، آپ اس پر عمل درآمد کے لیے کہ آپ نے کیا کیا اپنے 3 سال کی حکومت میں، اور 8 سال آپ کے پاس صوبائی حکومت بھی رہی پختونخوا میں، تو آپ نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا۔ گو کہ 5 قاتلوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں بڑا ایک فیلیور تھا، بہت بڑا فیلیور تھا سلامتی کے حوالے سے، اور بچوں کی زندگیاں جس طریقے سے تلف کی گئیں خونخوار طریقے سے، اس پر ابھی تک وہ تمام خاندان اور پورا ملک ابھی تک سوگوار ہے۔ تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معافی دینے، انہیں ایمنسٹی دینے اور ان کے لوگوں کو رہا کرنے کے حوالے سے شدید اعتراضات ہیں، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ معاملات بھی سلامتی کے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے۔ تو پارلیمنٹ اس حساب سے اپنا ویٹ پھر سے گین کر سکتی ہے، جو انڈرمائن کر دیا گیا گزشتہ 3 سالوں میں، اور اسی طریقے سے مشترک اجلاس بلا کے بلڈوز کیا جاتا رہا ہے قانون سازی کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز شاید اب لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی نواز شریف کی سوچ کے قریب تر آ رہی ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، بڑے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہیں ایک متبادل کے طور پر لانے کے لیے تھپکی بھی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی اپنی اس گیم میں شامل ہونے کے لیے کافی عرصے سے پرتولے ہوئے ہیں۔ ابھی جو تبدیلیاں آئی ہیں بلوچستان میں، باپ پارٹی میں اختلافات ہوئے ہیں، اس کا برا اثر بھی عمران خان کی قومی اسمبلی میں اکثریت پر پڑے گا۔ تو لہذا آج وزیر اعظم سے ان کے کچھ سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی، اور انہوں نے بتایا، پرسویٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین سمیت اتحادی بھی ان انتخابی اصلاحات کے اور جو قوانین کو بلڈوز کر رہے ہیں اس پر ووٹ دینے کی تیار نہیں ہیں۔ لہذا جس تمطراق سے اجلاس بلایا گیا تھا، اچانک وہ ٹھس ہو گیا اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے اپوزیشن کو بہت تقویت ملے گی، حکومت کی صفوں میں مایوسی آئے گی، اور ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اگر یہ بات چیت کہیں نہیں چلتی، خاص طور پہ انتخابی اصلاحات اور نیب کے قانون کے حوالے سے، تو پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملہ شاید عدم اعتماد کی طرف جائے گا۔ لیکن ابھی تک اپوزیشن مرکزی سطح پہ وفاق میں عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر اپنی حکومت لانے کے متبادل ایجنڈے یا حکومت کی نوعیت اور اس میں شامل ہونے والے لوگوں کے بارے میں ابھی تک کچھ زیادہ کلیئرلی کوئی طے نہیں کر پائی ہے۔ البتہ اس کا آغاز ہم دیکھتے بلوچستان کے بعد تبدیلی کا وہ پنجاب سے ہو سکتا ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہم اس معاملے میں آپ کو اندرونی ڈیولپمنٹ سے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے، اور اپنے تجزیے سے بھی۔ مجھے اجازت، شکریہ۔